وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ آج ہم انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے پڑھنے کا تیسرا طریقہ سیکھیں گے، اور وہ تیسرا طریقہ ہے اقلاب۔ اقلاب قلب سے ہے، اور قلب دل کو کہتے ہیں، یعنی حالت کا بدلتے رہنا۔ قلب کا مطلب ہے حالت کا بدلتے رہنا، حالت کا الٹ پلٹ ہونا، حرف کی آواز کو بدل کر پڑھنا، یہ اقلاب کا مطلب ہے۔ اور اقلاب صرف ایک حرف پر ہوتا ہے، اور وہ ہے با۔ اقلاب صرف ایک حرف پر ہوتا ہے، اور وہ حرف ہے با۔ اب اس کا بھی طریقہ وہی ہے، وہی ایک شرط ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ اس کے لیے نون ساکن یا تنوین پر ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیں گے، یہ ہے اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب یعنی با آ جائے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ اس کے لیے چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین پر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھا جائے گا۔ اب اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نون ساکن کے حوالے سے۔ یہ ہے انبتت۔ انبتت میں یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد والا حرف با ہے، اور با حرف اقلاب میں سے ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، یہ جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو میم میں بدل دیں گے، اور اس کے لیے چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں نون ساکن کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھا جائے گا، انبتت انبتت۔ یہاں نون ساکن کی آواز کو میم کی آواز میں بدلا گیا ہے، انبتت۔ اسی طرح یہ ہے سنبلۃ۔ سنبلۃ میں یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ با ہے، اور با حروف اقلاب میں سے ہے، لہذا یہاں نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، یہ اس لیے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ اب اسے ہم پڑھیں گے سنبلۃ۔ سنبلۃ، نون ساکن کی آواز کو
میم میں بدل دیا، سنبلتن، سنبلتن۔ اسی طرح یہ ہے من بخلا، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد والا حرف با ہے، کیونکہ رول کے مطابق نون ساکن یا تنوین جہاں کہیں بھی آ جائے تو اس کے بعد فوراً یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا حرف کون سا ہے، کون سے رول میں سے ہے۔ یہاں با ہے اور با حروف اقلاق میں سے ہے، لہذا یہاں نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، من بخلا، من بخلا۔ یہاں نون ساکن کی آواز کو ہم نے میم میں بدل دیا، من بخلا، من بخلا۔ اس طرح یہ ہے من بقلہا، یہاں بھی نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد والا حرف با ہے۔ جب نون ساکن کے بعد والا حرف با ہے تو رول کے مطابق پھر ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، من بقلہا، یہاں نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیا، من بقلہا، من بقلہا۔ یہ ہے امبوریکا، امبوریکا میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد والا حرف با ہے، با حروف اقلاق میں سے ہے، تو یہاں نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، اور اس لیے یہاں نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے، امبوریکا، امبوریکا۔ من بعدہا، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد والا حرف با ہے، با حروف اقلاب میں سے ہے، تو یہاں ہم نے نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دینا ہے، من بقلہا، من بعدہا، من بعدہا۔ یہاں نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیا، من بعدہا۔ یہ جتنی مثالیں تھیں یہ نون ساکن کے حوالے سے تھیں۔ اب ہم کچھ مثالیں تنوین کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یہ ہے امدم بعیدہ، یہ دال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف با ہے، اور با حروف اقلاب میں سے ہے، لہذا یہاں تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیا۔ تنوین کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تنوین کی آواز میم میں بدل جائے گی، امدم بعیدہ، امدم بعیدہ۔ یہاں تنوین کی آواز میم میں بدل گئی، امدم بعیدہ۔ اسی طرح یہ ہے سبأم بنبأن، سبأم بنبأن۔ یہاں بھی دیکھیں کہ یہ حمزہ کے نیچے زیر تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف با ہے، با حروف اقلاب میں سے ہے، تو یہاں پہ تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیا گیا، سبأم بنبأن، سبأم بنبأن۔ نون ساکن یہاں تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیا گیا۔ اس طرح یہ ہے شقاقم بعید، شقاقم بعید میں دیکھیں یہاں قاف کے نیچے زیر تنوین ہے اور زیر تنوین کے بعد تنوین کے بعد والا حرف با ہے اور با حروف اقلاب میں سے ہے، تو یہاں بھی ہم تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، اس لیے یہاں ایک چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے، شقاقم بعید، شقاقم بعید۔ یہاں تنوین کی آواز میم میں بدل گئی۔ اس طرح یہ ہے خالقم بشرا، خالقم بشرا، تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف با ہے، با حروف اقلاب میں سے ہے، تو یہاں تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، خالقم بشرا، خالقم بشرا۔ تنوین کی آواز میم میں بدل گئی۔ اس طرح یہ ہے خبیرم بشیر،
خبیرم بصیر، خبیرم بصیر، یہاں پر بھی یہ دیکھیں پیش تنوین ہے اور پیش تنوین کے بعد والا حرف با ہے، با حروف اقلاب میں سے ہے، تو یہاں تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیا گیا، خبیرم بصیر، خبیرم بصیر، تنوین کی آواز میم میں بدل گئی۔ اس طرح یہ ہے علیم بما، علیم بما، یہاں دیکھیں کہ میم پر پیش تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف با ہے، با حروف اقلاب میں سے ہے، تو یہاں تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیا جائے گا، علیم بما، علیم بما، تنوین کی آواز میم میں بدل گئی، علیم بما۔ یہ پہلی جو مثالیں تھیں یہ نون ساکن کے حوالے سے تھیں، اور یہ جو ابھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ تنوین کے حوالے سے تھیں، زبر تنوین، زیر تنوین اور پیش تنوین۔ جہاں کہیں نون ساکن یا تنوین آ جائے اور اس کے بعد حرف با ہو، وہ با چونکہ حروف اقلاب میں سے ہے تو اقلاب کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بدل دینا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بدلنا۔ تو جہاں کہیں بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے اور اس کے بعد حرف با آ جائے جو حرف اقلاب میں سے ہے، تو وہاں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھا جائے گا۔ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے پڑھنے کا تیسرا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔